والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیریت و عافیت کے ساتھ ہوئیں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم فقہ القلوب میں اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ ہم کون سا چیپٹر پڑھ رہے ہیں؟ فقہ احکام الاسماء والصفات پڑھنے کے لیے ہم سب پھر سے جمع ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ جی سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایز یوزول اپنے ہوم ورکس کی طرف۔ تو آپ لوگوں نے ہوم ورکس کیے ہوں گے، تو آپ بتائیں کہ پہلا ہوم ورک کیا آ رہا ہے؟ آپ کو اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جی اپنے ہینڈز ریز کیجیے اور شیئر کریں کہ آپ نے کیا کیا۔ جی بشرا یاسمین۔ جی بشرا یاسمین یا عظمیٰ تسکین، میری آواز کلیئر ہے؟ جی باجی آپ کی آواز کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا شیئر کیجیے ہوم ورک۔ آپ نے کون سا پوائنٹ آپ کو اچھا لگا، ایسی بات جو آپ نے لکھی اپنے عمل کی ڈائری میں، یا کوئی اور جو نہیں لکھ پائے؟ ٹھیک ہے، ماریہ عمران آپ شیئر کر لیں۔ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی یہ پیج نمبر 381 میں ایک جو لائن تھی فیوجب الحذر من القول علی اللہ بلا علم کما قال سبحانہ، تو باجی یہ جو پورا ہے نا عربی بھی پڑھ لوں؟ جی آپ نے پڑھ لی نا عربک، اب آپ اس کا معنی بتا دیجیے۔ چاہیے کہ بچیں اللہ پر بغیر علم کے بات کرنے سے، اور اس کے آگے کا جو ہے نہ پیچھے پڑو اس چیز کا جس کا تم کو علم نہیں، بے شک کان ناک دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو باجی یہ میں نے اپنے عمل کی ڈائری میں لکھی، کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہی ہے پوری سارا جملہ، کہ ہمیں جو ہے بغیر تحقیق کے اپنی طرف سے کوئی بھی بات آگے پیچھے کر کے جو ہے اللہ کے بارے میں خاص طور پہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں کسی کے بارے میں کوئی بھی علم یا کسی بھی طرح کی معلومات دین کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں، تو ہمیں صاف منع کر دینا چاہیے کہ مجھے جو ہے اس کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ اور دوسرے بھی کیونکہ پھر ہمارے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے کان ناک اور دل ہر چیز جو ہے ہماری گواہی بن جائے گی اگر ہم نے ایک لفظ ہی اپنی طرف سے آگے پیچھے کر کے بولا۔ جی دیکھیں اس میں جو ہے کان اور بصر کیا ہے؟ آنکھ اور آنکھ۔ دل، ٹھیک ہے جی۔ ان تینوں سے جو ہے نا، یہ تینوں نعمتیں جو ہمارے پاس ہے، سننے کی اور دیکھنے کی اور دل، ان سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس چیز سے بچنا ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بھی بات کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی ٹھیک ہے براڈر میننگ میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، وسیع معنی میں بھی، کہ قرآن کی کوئی بات اگر ہمیں نہ پتہ ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ بات جو ہے ایسی آئی ہے۔ اس کے یہاں پہ جس کانٹیکس میں آیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ ہاں کی بات جی باجی۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ٹھیک ہے، اب کوئی اور شیئر کرے آپ نے کیا؟ بشرا یاسمین ٹھیک ہے، آپ کریے شیئر۔ جی جی باجی یہ پیج نمبر ہے 380 پہ، یہ بالکل اینڈ والی لائن ہے، یہاں پہ جو بتایا گیا تھا
फयुजिबुकुफ अने तकीफी तकदीरी बल जिनान। ठीक है, इसमें ये बताया था ना कि हमने जब इस कैफियत को नहीं बयान करना कि अल्लाह ताला किस तरह यानी कि फिंगर के साथ किसी चीज को बयान नहीं करना कि उसकी कैफियत कितनी बड़ी है अल्लाह ताला की, यानी कि साइज में वो कितने बड़े हैं, और फिर जब वो अल्लाह ताला हमसे कलाम करते हैं वो किस तरह कलाम करेंगे। ये चीज जो है ना, इस चीज का ख्याल रखना है। और बच्चों को भी मैंने ये बात बताई थी कि जिस तरह हमने हदीस में पढ़ा था कि रहमान के दिल जो है ना रहमान की 2 उंगलियों की तरह होता है। तो यानी कि हमने अपने फिंगर्स के जरिए इशारा करके या बच्चों को ये बात नहीं समझानी कि अल्लाह का दिल इतना बड़ा है या इतना बड़ा है या इतना छोटा है, मतलब ये इस चीज को बयान नहीं करना। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हमें पहले इन चीजों का ख्याल नहीं रखते थे। अल्लाह ताला के बारे में हम जब भी कोई बात करते थे ना, तो हमारा अंदाज डिफरेंट था बात करने का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये बात समझ आई है कि हमें किस तरह बात करनी है। जी वो बिल्कुल वो ये बात है ना कि दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है, तो अल्लाह ताला उन्हें उलट पुलट करने वाले हैं। तो वो हम अपने फिंगर्स को उलट पुलट करके नहीं दिखा सकते, राइट? क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला किस तरह से उलटते पलटते हैं, अल्लाह ताला किस तरह से युकल्लिबु कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम नहीं कर सकते, राइट? और फिर और भी सिफात आ जाएंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जैसे हम बार बार ये पढ़े ना कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, हम ये नहीं बता सकते कि अल्लाह ताला किस तरह अपने अर्श पर मुस्तवी हैं, हमें उसकी कैफियत नहीं पता कि नाउजुबिल्ला हम ये नहीं कह सकते अल्लाह ताला बैठे हैं या खड़े हैं या लेटे हैं। नाउजुबिल्ला हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि बस हमें ये पता है कि अल्लाह ताला जो है अपने अर्श पर मुस्तवी हैं। ठीक है। अ, और कोई और बात किसी और ने नोट की हो? जी सबने की अस्सलाम होगी, वालेकुम। उम्मीद तो मुझे आप सबसे यही है। ठीक है, हैंड रेज अस्सलाम करके ही वालेकुम। जवाब दीजिएगा आप। जी जी मुसरत तालिब। जी, मैंने ये बात नोट की अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने कुरान और उसका तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ा था कुरान, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये बातें आई थी। जैसे ये 384 में है, वहीज़ा तजल्ला जल्ला जलालुहु बिसिफातिल अदली वल इंतकाम, कि अल्लाह ताला का पता चलता है उसकी सिफात अदल इंतकाम के ज़रिए, गज़ब और सख्त गुस्से के ज़रिए, और सज़ा और तबाह कर देता है, जलील हो जाता है नफ्स हमारा, बातिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं उसकी क़ुव्वत इंसान की, ख्वाहिश नफ्स और गुस्से की और खेल तमाशे की रग़बत कम हो जाती है, हराम चीज़ों की हिर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये चीज़ें तो आ रही होती हैं, जो भी पढ़ रहा होता है कुरान तर्जुमे तफसीर से, अल्हम्दुलिल्लाह गुस्से में भी कमी आई मेरे। और अभी कभी भी इंसान है गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों गुस्सा किया। थोड़ा कम भी आ जाता है तो भी मैं ये समझती हूँ कि मैंने गुस्सा क्यों किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। की मार्फत हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो कुरान पढ़ने से ही जो है ना इंसान के अंदर चेंज आता है। जब वो डायरेक्ट पढ़ता है ना कुरान, तर्जुमा समझता है, तर्जुमा पढ़ता है, तर्जुमा सीखता है, और फिर तफसीर जब मजीद समझता है, तो फिर असल जो है चेंज आता है। क्योंकि कुरान में ही तो है बेसिकली ये सारे अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला की सिफात, जिन पर हम गौर व फिक्र करते हैं। बारकल्लाहु फीकी। ठीक है। अब ये बताएं कि आप में से किसी ने इन्होंने जैसे शेयरिंग का बताया, कोई और बात आप लोगों ने पिछले लेसन में से शेयर करी हो किसी के साथ आसान अल्फाज में? जी सहरिश अंसारी, आप बताएं। जी बाजी, मैंने अपने बच्चे के साथ ये वाली जो है ना बात शेयर करी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अश-शाफी है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला ने अपना हमें ये नाम खुद बता दिया है। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि वो डॉक्टर है, तो ये नाम कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो नाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताए हैं, हम उनके जरिए उसको पुकार सकते हैं जब भी हमें अल्लाह ताला से जहाँ भी मुसीबत हो या कोई भी तकलीफ आए उस वक्त पर। और जो जी आयत थी पेज नंबर 381 की, अलअसरा की, जिसमें अल्लाह ताला के बारे में कहा गया है कि बगैर इल्म के कोई बात नहीं करनी, तो ये मैंने अपने अमल के लिए लिख लिए कि आंख, कान और दिल के बारे से हर बारे में हमसे सवाल पूछा जाएगा। बगैर इल्म के कोई बात घड़नी नहीं है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो गवाह है ना। और क़यामत वाले दिन को भी क्या कहा गया है, जिस दिन गवाहियां दी जाएंगी, यकूमुल अशहाद, कुछ इस तरह से आता है गवाहियों वाला दिन। तो ये गवाहियां तो ये सारे हमारे कान है, हमारी आंख है, हमारा दिल है, हमारी स्किन है, मतलब ये सारी चीजें भी तो गवाह होंगी ना।
اگر ہم کوئی ایسی کوئی بات کر رہے ہوں تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعضاء کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے، آمین۔ اور کوئی بات کسی نے شیئر کی ہو، ایک اور لے لیتے ہیں، پھر ہم اپنے لیسن پہ آتے ہیں۔ جی میرا تھا۔ ہمیرا طاہر، ٹھیک ہے، السلام علیکم آپ بتا دیجیے۔ جی جی، میں نے اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ آج کی کلاس میں نا شیئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، جو حدیث سے اور قرآن سے، جو سنت سے ثابت ہیں، وہی نام ہے۔ جیسے میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کا ایک نام، جیسے کہ پہلے جو نام بتائے جاتے تھے الممیت، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تو دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام الممیت نہیں ہے۔ تو وہ پھر اسٹوڈینٹس کہنے لگے کہ باجی یہ نام تو ہے اس میں۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن کو نام دے دیا گیا، اور آج ہی میں نے سب بچوں کو نا جو الہدا کے جو اسماء الحسنہ کے کارڈ ہیں وہ الحمدللہ آج میں نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور ان کو بتایا کہ یہ آپ نے نام اب یاد کرنے ہیں۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ٹائم آپ میں سے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا نا کہ ہم آگے کس طرح سے بتائیں، جیسے ہم یہ ساری چیزیں ان ڈیپتھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ساری صفات، تو اس کو سمپل الفاظ میں کسی اور کوئی اور بتا سکتا ہے آپ نے کیا کنوے کیا آگے؟ فائزہ امجد آپ بتائیں گی؟ کوئی نئی بات اگر ہو تو سیم بات نہیں ریپیٹ کیجیے گا آپ لوگ۔ میم بتاؤ۔ جی آپ بتا دیجیے۔ ہاں جی میم، میں نے سب سے پہلے تو یہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ ہوئی کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں ہر وقت نہیں، یعنی کہ وہ کلام بھی کر سکتے ہیں، یہ اس لیسن سے پتا چلا۔ دوسرا، میری فرینڈ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کو صبر ہی نہیں تھا آ رہا، میں ادھر گئی، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھو استاذہ نے جو بتایا کرین گری واقعہ ہوا حج کے دوران، جو ادھر اتنے لوگ وفات پا گئے، میں نے کہا اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ سب استاذہ کے لیسن سے پتا چلا نا مجھے، اور مجھے بھی آگے کسی کو صبر دینے کی توفیق ہوئی۔ وہ مجھے کہتی ہے تم نے کتنی اچھی بات بتائی، میں نے اس کو بتایا میں نے یہ اپنے لیسن سے پڑھا ہے، تو مجھے جی یہ پتا چلا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پھر ان کی بالکل۔ باڈی 12 دن ادھر امریکہ رہی، تو کل ان کا جنازہ ہوا، تو وہ بار بار رو کے مجھ سے پوچھے اس میں کیا حکمت ہے، میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا۔ بالکل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی کو پتہ ہیں۔ اور آپ یہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ فقہ القلوب ہم لوگ پڑھتے رہیں گے نا، فقہ القلوب، تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کو نا واضح کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن پر غور و فکر بھی بہتر ہوگا، اور آپ کو نا جیسے ہمیں الیبریٹ نہیں کی جاتی بات، تو ہم جب آتھر کی باتیں پڑھیں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے آیات کو کھول کر واضح کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایکسکیوز اللہ میم، کی میں بات پارٹیسپیٹ کو آگے کرنا چاہ بڑھائیں۔ رہی تھی۔ جی بالکل، آپ کریے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا، ایکچولی میں یہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے جب سے فقہ القلوب کا کورس جوائن کیا، پہلے بھی میں کورسز کرتی تھی، لیکن اس سے میری جو زبان کا ایک وہ کھلا ہے نا، جس طرح رب اشرح لی کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں، کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا فضل دے دیا کہ میں اپنے بھائی کی شادی پہ جو کہ انشاءاللہ کل سے ہے، میں خطبہ نکاح کا ایک درس کرنے لگی ہوں، اور میں نے صرف اس چیز پہ کہ سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے، جس طرح کہ الرحمن علم القرآن و علم البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی قوت عطا کی ہوئی ہے، وہ کسی خاص مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ تو میں اتنا ہیزیٹیٹ کر رہی تھی کہ میں کیسے کروں گی، مجھے اتنا نالج نہیں ہے، لیکن میں نے پھر پریپیئر کیا کہ جب ہم اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹیز کی پریزنٹیشن پریپیئر کر لیتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کسی اور طریقے سے کنوے کریں۔ ویسے بھی یہ فطری طریقہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں تعلیم اور نصیحت دی جاتی ہے، اچھی بات کنوے کی جاتی ہے، وَبَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیا، کہ ایک بھی آیت سنو تو وہ جی آگے کنوے کرو۔ تو وہ جی الحمدللہ اس کے بعد سے مجھے اپنے اندر اتنا کانفیڈینس فیل ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں بہت اچھا ایک درس جو ہے وہ دے سکوں۔ بے شک اتنی نالج نہیں ہے، لیکن میں ٹرائی ضرور کروں گی۔ جی بالکل، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زبان سے بہت اچھی بات نکلوائے، صحیح بات نکلوائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کی اللہ کی بات جو آپ کی زبان سے نکلے اس سے نصیحت پکڑیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے کرنٹ لیسن پہ آتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کے ریفلیکشنز ہم بیچ میں لے لیں گے۔ لیسن نمبر 138 پہ ہم آ جاتے ہیں۔ پہلے ہم ریڈنگ کریں گے جیسے کہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ عظمہ تسکین آپ پڑھیے پہلے، وما يدخلوا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يدخل في باب الأخبار أنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسماء وصفاته كالشيء والموجود والقائم فإنه بخبر خبر يخبر به عنه ولا يدخل في أسماء الحسنى صفات الأولى. فی اسماء الحسنى و صفات العلی. ٹھیک ہے الحمدللہ. نیکسٹ آشی آپ پڑھیے. آشی خان. وأسماء الله عز وجل منها ما يطلق عليه مفردا أو مقترنا بغيره وهو غالب الأسماء كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والعفو والغفور فتقول مثلا سبحان العزيز أو سبحان العزيز الحكيم. ٹھیک ہے الحمدللہ. ویری گڈ. فتقول مثلا. ٹھیک ہے آگے فائزہ امجد آپ پڑھیے. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمعطي المانع والنافع الضار والمعز المذل ونحوها. بارک اللہ فیک. بس ازکا حمدان آپ پڑھیے. فهذه أسماء مزدوجة يجري الأسمان منها مجرى الاسم الواحد لأنه يراد بها المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا نفعا وضرا فهي إن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجد مجرى الاسم الواحد لم تجئ مفردة ولم تطلق ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. ولم تطلق عليه إلا مقترنة. بارک اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ آپ پڑھیں شمیم اختر. وقد تجلى الله تبارك وتعالى في كتابه لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى. ٹھیک ہے شمیم پھر کوئی کوشچن انشاءاللہ آپ سے پوچھ لیں گے. رخسانہ یاسمین. فتارة يتجلى في الجلباب بالهيبة والعظمة والجلال والجبروت ففقد الآناق وتنكس الكبرياء النفوس وتقسو الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. ما شاء الله. أديبة آسف. وتارة يتجلى سبحانه بالصفات الجمال والكمال وهو جمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من ذلك فيصبح فؤاده فارغا إلا من محبة الله وتصير المحبة له طبعا لا تكلف. Good. بارک اللہ. طاہرہ یاسمین. وإذا تجلى سبحانه بصفات البر والرحمة واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وأنبسط أمله وانشرح صدره وقوي طمعه
وكلما قوي الرجاء جد في العمل وتلذذ به وأكثر منه. ٹھیک ہے، یہ ہے الرجا. ٹھیک ہے، باقی اپنے اچھا پڑھے. رجا پہ رو پہ زبر آئے گا. اوکے جی. ایمان دانش. جی بھائی. وَإِذَا وَإِذَا تَجَلَّى. تجلى جی آواز آ رہی ہے. جی جی. وَإِذَا تجلى عز وجل بصفات السمع والبصر انبعثت من العبد قوة الخيال فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في نفسه ما يمقته عليه ربه. ٹھیک ہے الحمدللہ. عثمان انور آپ پڑھیے. فتبقى أقواله وأفعاله وحركاته وخواطره موزونة بميزان الشرع غير محملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. آگے پڑھو. الحمدللہ. بس ٹھیک ہے الحمدللہ. نیکسٹ پڑھے تسنیم. وَإِذَا تَجَلَّى جل جلالہ. کوئی بات. اچھا چلیں آپ بعد میں پڑھیے گا پہلے. وَإِذَا تَجَلَّى جل جلالہ بصفات العدل والانتقام والغضب بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة والتدمير أنقمت النفس الأمارة وابتلت أو ضعفت قواها من شهوات والغضب ماشاء اللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. بس اتنا کر لیں. نئے الفاظ ہیں نا یہ سارے. دیکھیں اب کتنا الحمدللہ آپ بھی اچھا پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے تسنیم ہم کسی اور سے پڑھوا لیتے ہیں. فرد مسعود. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک تسنیم. جی فرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. دیکھیں ایک بات کا بول دوں میں. ایک بات دیکھیں، ایک تو یہ قرآن نہیں ہے رائٹ. اور ویسے بھی اگر ایک نے بسم اللہ پڑھ لی یا میں نے بھی اگر پڑھ لی شروع میں تو آپ سب کے لیے کافی ہے نا. تو آپ لوگ جو ہے بس ڈائریکٹ ریڈنگ کیا کریں، دل میں پڑھ لیا کریں اگر آپ کو ایسا ہوتا تو. ٹھیک ہے آپ پڑھیے. آپ فرد. وہ بطلت. فرد آپ پڑھ رہی تھی نا. کون پڑھ رہا تھا ابھی؟ میں پڑھوں گی نا. جی فرد آپ پڑھیے. آپ میوٹ ہو رہی ہیں بار بار. بشرا اعظمی آپ پڑھ لیجئے. فرد سے بعد میں پڑھوا لیں گے ہم. جی. وبطلت أو ضعفت أقواها من الشهوات قواها من الشهوات والغضب واللهب واللعب والحرص على المحرمات وأخذت حفظها من الخوف والخشية والحذر. ٹھیک ہے یہ کیا ہے؟ اخذت کے بعد کیا لفظ ہے یہ؟ حفظها. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. گڈ. ٹھیک ہے نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیں گی فرد. ٹھیک ہے فرد آپ پڑھ لیں. جی. وَإِذَا تَجَلَّى سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْكِفَايَةِ وَالْحَسَبِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَسُوقِ أَرْزَاقِهِمْ إِلَيْهِمْ ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم انبعثت من الصدر قوة التوكل عليه وتفويض
تفيض الأمور إليه والرضا به تسليم له. اوکے ویری گڈ الحمدللہ. ٹھیک ہے. کون پڑھے گا؟ خالدہ آپ پڑھیے. خالدہ زبیر. جی مجھے وہ مل، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. وَإِذَا تَجَلَّى الْجَبَّارُ بِصِفَاتِ الْعِزِّ وَالْكِبْرِيَاءِ ذِلَّةُ النَّفْسِ لِعَظْمَتِهِ وَانْكَسَرَتْ لِعِزَّتِهِ وَخَضَعَتْ لِكِبْرِيَائِهِ وَخَشَعَ الْقَلْبُ لَهُ وَإِنْ قَادَتْ الْجَوَارِحَ لِطَاعَتِهِ فَتَعَلُوهُ السَّكِينَةُ وَالْوِقَارُ والتمانين ويذهب طيشه وحدته. ٹھیک ہے، یہ ہے فتعلوہ. ٹھیک ہے، اس میں جو تھا رائٹ. اور ایک اور جگہ تھا ذلت النفس. ذلت النفس لعظمتی. ٹھیک ہے الحمدللہ. سروت سلطانہ. جی باجی. واللہ حکیم علیم يتعرف إلى العباد بصفات الربوبية تارة وبصفات الإلهية تارة فيوجب تارتن ہے. ٹھیک ہے تارتن ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اب آگے ریشما آپ پڑھیے. فيوجب للعبد شهود صفات الإلهية محبة الله یہاں پہ صحیح پڑھا ماشاء اللہ. یہ ہے فیوجبو. ٹھیک ہے فرسٹ ورڈ یہ تھا. اب آگے پڑھیے والانس سے پڑھیے. والأنس والفرح به والشوق إلى لقائه والمنافسة في قربه والسرور بخدمته وتودد إليه بطاعته وللهجة بذكره واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه. ٹھیک ہے. اور یہ کیا تھا نا، وہ دیکھیں اس میں ایک بہت زبردست ورڈ آیا تھا، اس کو تھا والمنافسۃ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. فرزانہ طارق. جی فرزانہ طارق آپ پڑھیں. عسکری بیگم آپ پڑھیے. عسکری پہلے عسکری پڑھ لیں. ٹھیک جی. ويجب له شهود صفات الربوبية تعظيم الرب وحسن التوكل عليه والافتخار إليه والاستعانة به والذل والخضوع له والذلی ہے یہ والذلی والخضوع له والانكسار له. ٹھیک ہے بارک اللہ. جی فرزانہ طارق. ٹھیک ہے عسکری جزاک اللہ خیر. جی وکمال ذلك ان يشهد ربوبيته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطائه في منعه وعدله في انتقامه. دیکھیں یہ ہے منعه. ٹھیک ہے منعه وعدله وعدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه وبره ولطفه. فرزانہ بس جزاک اللہ خیر. فردہ خالد آپ پڑھیں آگے. وردہ خالد. جی. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته ويشهد حكمته في تدبيره ونعمته في أمره ونهيه وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله. اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم جمیعا. الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھی ریڈنگ کی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ہم اپنے سمجھنے کے پورشن پہ آ جاتے ہیں. پیج نمبر
383 سے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، شروع میں اخبار کا ذکر تھا. اخبار کیا ہوتا ہے؟ امتیاز آپ بتائیے. وما يدخل فی باب الاخبار، خبر ہوتی ہے باجی. ٹھیک ہے. خبر کی جمع کیا ہے؟ اخبار. اخبار. ٹھیک ہے نا. اچھا، کیا چیز کس چیز سے وسیع ہے؟ فرسٹ لائن میں جو بتایا گیا ہے. جی عظما آپ بتائیں. جی اللہ سے ہر چیز وسیع ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے. اللہ دیکھیں کے اس میں نام کیا جو ہے، جو اللہ کی جو نام ہے اس سے وسیع ہے اس سے. کوئی یعنی اور. کچھ نام ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ کے بارے میں خبر تو دی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ نام صفت ہے اور نام نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ وہ بڑے ہیں، اس چیز سے بڑے ہیں، وسیع ہیں اس سے. اچھا ٹھیک ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا اس کا مطلب کنفیوژن ہے. وما يدخل فی باب الاخبار انہ تعالی. کوئی اور ٹرانسلیشن کرے گا؟ جی میں بتاؤں. جی نماز اچھا چلیں عثمان بھائی آپ ٹرانسلیشن کر لیجیے اس کی. وما يدخل فی باب الاخباری، اور داخل ہوتا ہے اور خبر کے بارے میں انہ تعالی اللہ تعالیٰ کے، اوسع زیادہ ہے، زیادہ وسیع ہے، مما اس سے جو یدخل فی باب اسمائی و صفاتی، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، کشائی بس اتنا کر لیں، اتنا کر لیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے کیا سمجھ آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. جو اللہ کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں. یعنی اخبار جو ہیں وہ اسماء و صفات سے بھی زیادہ ہیں. جی بالکل. دیکھیں قرآن پاک میں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو خبر دی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں نا ساری. اس طرح حدیث میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبریں تو بہت ساری ہیں. اسماء و صفات جو ہیں، مطلب یہ خبریں جو ہیں کہ زیادہ وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات جتنے ہیں اس سے زیادہ وسیع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو ہیں وہ اخبار سے بھی نہیں بنائے جا سکتے. جس طرح افعال سے نہیں بنائے جا سکتے نا، ہم نہیں بنا سکتے، ہم نہیں ان سے ڈیڈیوس کر سکتے، اس طرح اخبار سے بھی نہیں نکالے جا سکتے. اس کی ایک مثال دی گئی تھی. ٹھیک ہے، استاذہ نے ایک مثال دی تھی، چیٹ پہ ٹائپ کریں کیا مثال دی تھی. جی لیسن میں سے لفظ آ رہے ہیں نا آپ کا، یہ کی پوائنٹ آپ کو. جی بالکل، جیسے قائم کی بات ہوئی تھی نا، قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں آتا ہے قائما بالقسط. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے القائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کارڈز میں کیا نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ چیٹ میں ٹائپ کیجئے. القیوم آتا ہے. شاباش. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ ہے، وہی بات ہے جیسے پیچھے سے جو چلی آ رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، ہم وہی نام لیں گے جو کہ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا جاننا ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے آ جاتے ہیں سیکنڈ پیراگراف پہ. آپ لوگ آئیے اس میں کہ اب یہ بتائیے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام آپ کے سامنے پڑھوں گی اور آپ بتائیں گے کہ کیا وہ الگ الگ آ سکتے ہیں یا اکٹھے ہی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چیٹ پہ ٹائپ کیجئے گا السمیع. السمیع الگ آ سکتا ہے یا اکٹھا ہی آئے گا؟ ٹھیک ہے، شاباش دونوں ہو جائے. ویری گڈ. السمیع، البصیر، العفو، الغفور. ٹھیک ہے، الگ الگ دونوں. ٹھیک ہے نا. اچھا، کون سے نام ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتے ہیں قرآن اور سنت سے، جو کہ الگ الگ جو ہیں وہ نہیں آتے، وہ اکٹھے ہی آتے ہیں، پیئرز میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بتاؤں پہلے چیٹ پہ ٹائپ کریں پھر ہم آپ سے پوچھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے، معنی الموتی. ٹھیک ہے، شاباش. المعز المذل. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے،
کیوں یہ کیوں الگ الگ نہیں آ سکتے، اکٹھے ہی آتے ہیں؟ اب یہ جو ہے، اب آپ ہینڈ ریز کریں اور آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ایمان دانش آپ بتائیے۔ جی بھائی، یہ اکٹھے آتے ہیں، جی یہ اکٹھے آتے ہیں نام، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مطلب دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ معنی دے رہے ہیں نا، عطا کرنے والا اور روکنے والا، جی تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، اس سے ان کو اکٹھے ہی بیان کیا جاتا ہے، تو یہ الگ الگ نہیں آتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ہی نام کی طرح پھر کیا ہو جاتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ الگ الگ معنی دے رہے ہیں، تو اس کا دیکھیں آگے یہ آ رہا ہے نا، اس میں عربک میں یہ آ رہا ہے تھرڈ پیراگراف میں، تھرڈ یا فورتھ ہے یہ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهَا الْمُتَفَرَّدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب ہونے کی صفت میں بالکل اکیلے ہیں، وہی دینے والے ہیں، وہی روکنے والے ہیں، النافع ضار وہی نفع پہنچانے والے ہیں، اور اللہ ہی نقصان دینے والے ہیں، اور پھر کیا ہے، والمعز اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں، والمذل اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، جیسے ہم خالی الزور نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، ہم المذل نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت بھی دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اگر کہیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، وہ کلیئرلی نہیں بتائے گا وہ نام کہ ہمارا رب کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج 383 پہ، یہ ہم وقت تجل اللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے؟ تجلہ کا کیا معنی ہے؟ رخسانہ یاسمین آپ بتائیے۔ ظاہر ظاہر، ہونا، ٹھیک یعنی ہے، سامنے آنا، ٹھیک، پریزنٹ ہونا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ظاہر ہوتے ہیں، کہاں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں بتاؤں جس کی تسنیم؟ بات ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ، یہاں جی تسنیم جیسے پتہ نہیں اپنے فرمانا ساتھی پھر کو پوری کرنے دیجیے بات، کس چیز سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے بعض اوقات عظمت کی چادر میں، ہیبت کی چادر میں، جلال جبروت۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، چلیں، اب آپ نے آنسر ایک کر دیا، اب ہم آپ کی فرینڈ سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس نے کہا تھا، آپ بتائیے، تسنیم بتائیں۔ ظاہر ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے لیے ہیبت اور عظمت کی چادر میں اللہ کے، تاکہ ہمیں اپنا آپ اوپر والی لائن پڑھیں، فی کتابی لعبادی باسماء الحسنی و صفات العلی، ہم نے ابھی فرسٹ لائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں پلیز باسماء الحسنی و صفات العلی، ٹھیک ہے؟ اب آ جی جاتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ جو آپ لوگ سب پڑھ رہی ہیں، فتارتن، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پتہ چلتی ہیں کہ ہمارا تکبر جو ہے، ہمارے اندر کی جو بڑائی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے؟ کون سی صفات سے پتہ چلتا ہے یہ؟ ام حبیبہ آپ بتائیں۔ طاہرہ، ٹھیک ہے، طاہرہ بتائیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی عظمت سے، اس کے جلال سے، اس کے جبروت سے، جی، جب یہ والی صفات ہمارے سامنے آتی، کوئی نام ہے ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ کارڈز ہیں آپ کے پاس ابھی؟ جی میں بتاؤں، خالدہ، المتکبر۔ شاباش، المتکبر، یس، اور ہوتا ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام، ہے نا؟ ذوالجلال، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہمیں پتہ چلتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اثر کیا ہو رہا ہے اس کے، یہ کون بتائے گا اس کو؟ فتغذی الاناف، ٹھیک ہے؟ کوئی اور جس نے جواب نہیں دیا؟ تسنیم آفتاب آپ بتائیں گی یہاں سے، فتغذی الاناف اردو میں بتائیں گی یہ؟ باجی یہ کون سا پیراگراف؟ یہ 7th والا، سیکنڈ لاسٹ، یہ سبحان فرسٹ پیراگراف بصفات البر۔ ہاں جی، یہ 383 پہ ہے، فتارتن جی یتجلی فی جلباب الہیبہ، اس میں کیا افیکٹس ہوتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ والے اسماء و صفات پتہ چلتے ہیں تو ہمارے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے مطلب کمال اور جمال کے ساتھ وہ ناموں کے جمال ہیں اور صفات کا ہے،
اور ان کے کاموں کی خوبصورتی ہے اس کے اندر، اور جو ایک ذات سیکنڈ، کے ہم کمال. ایک منٹ تسنیم، ہم اوپر والے پہ ہیں نا، فتغذی الاناق تو جھک جاتی ہیں. اچھا کوئی اور پہ کوئی میں بات نہیں. دب جاتی ہیں میں ابھی گردنیں، بات جی باجی جھک جاتی ہیں گردنیں اور ٹوٹ جاتی ہے ہماری جو مطلب وہ ہے بڑھائی ساری، نفسوں کی بڑائی. اور کیا ہوتا ہے؟ اور دب جاتی ہیں ہماری آوازیں اور پگھل جاتی ہیں ہماری مطلب اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اور بڑائی ہے وہ بالکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے مطلب بالکل ہمارے پانی کی طرح، جس اپنا جو طرح پگھل جاتا ہے پانی میں نمک، اسی طرح مطلب. جی، اگر ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا ہیبت والا، کتنی عظمت والا، تو پھر ہمارے اندر ذرا برابر بھی تکبر نہ رہے. اور یہ کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ کہاں جانے کے لیے؟ کہاں جانے کے لیے ضروری ہے جی مسرت؟ جنت میں جانے کے لیے. جنت میں. کیا حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ہماری پہچان میں کمی ہے. رائٹ. اب نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. وَتَارَةً يَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ. اللہ تعالیٰ کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی جمال اور کمال کی صفات میں. کون سی جمال اور کمال کی صفت ہمیں پتا ہے؟ کارڈز میں دیکھیں آپ نے ذرا. جمیل. جی اللہ تعالیٰ ہیں الجمیل ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا رب اتنا خوبصورت ہے، اس کی صفات اتنی خوبصورت ہیں، افعال اتنے خوبصورت ہیں، تو کیا افیکٹ ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر؟ جی بشرا اعظمی آپ بتائیں گی. جی میں مسرت بتاؤں بتاؤں ریشما. کہ جب بندہ اللہ ریشما. تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو پہچانتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جی بالکل بالکل، اس کا دل جو ہے اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیسی محبت ہوتی ہے؟ باجی نیچرل ہوتی ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. ویری گڈ. نیچرل محبت ہوتی ہے، اندر سے اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو آپ کے اوپر امپوز نہیں کرنی پڑتی، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ پیراگراف میں ہم آ جاتے ہیں. وَإِذَا تَجَلَّى سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْبِرِّ وَالرَّحْمَةِ. ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا رب جو ہے اتنا احسان کرنے والا ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا احسان کرنے والا ہے، تو پھر ہمارے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اچھا اب آپ نا جو صرف اس کوشچن کا آنسر کریں نا وہی ہینڈ ریز کیا کریں کیونکہ پھر کنفیوژن ہوتی ہے. جی رخسانہ یاسمین آپ بتائیں. حبیبہ. اللہ آپ یہ اللہ تجلی بصفت بر، جب اللہ رحمت اور احسان کی صفت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں تو ایک دم سے انسان میں امید کی قوت پھوٹ پڑتی ہے اور اس کا مطلب بہت زیادہ اس کی امید فراخ ہو جاتی ہے اور دل اس کا کھل جاتا ہے. جی شاباش. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ڈپریسڈ ہو، کسی کو کوئی ڈس ہارٹنڈ ہو اور اس کو زندگی میں کوئی امید نہیں نظر آتی، تو پھر اس کو ہمیں کون سے اللہ تعالیٰ کے کون سے ناموں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انٹروڈکشن دینی چاہیے؟ یہی والے نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو کیا رحمان ہے، رحیم ہے، جو ہمیں یہ جو صفات جو پتہ چل رہی ہیں نا، تو یہ بتانا چاہیے ہمیں اس سے. ٹھیک ہے، امید دلانی چاہیے. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا؟ باجی لطیف جب جی جی کیا باجی کہہ اسی رہی میں ہیں ہے نا سوری؟ قرآن میں حمیرہ جی طاہر لطیف. باجی جی جی اسی جی کیا کہ اسی پیراگراف کے اینڈ میں ہے نا کہ جب امید مضبوط ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، پھر انسان کا عمل بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے وہ لذت بھی حاصل کرتا ہے اور عمل کو بڑھا دیتا ہے. شاباش، بہت پیاری بات آپ نے بہت پیارے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب جو ہے وہ السمع اور البصر کی صفات رکھتا ہے، تو پھر ہمارے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ جی مشال. پھر انسان کے اندر نا حیا کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ غیبت کرنے لگتا ہے یا کوئی برائی کا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، حیا آنے لگتی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے.
ठीक है, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसा कर दे। फिर हम आगे आते हैं, खतब का अखबालहू। अब फिर ये अब क्या होता है, हम कहते हैं ना, क्या क्या चीज आने लगती है इंसान के अंदर। फिर जी तस्नीम आफ्ताब, क्या चीज आने लगती है जो मजीद की खतब हरकतें का और जो अखबाल। ख्यालात हैं उनकी शरीयत की मीज़ान में आने लगती हैं फिर। जी बिल्कुल, ये क्या होता है फिर, चेंज जो है ना, चेंज बिगिंस। चेंज तो उसके बिल्कुल आने अंदर लगता है। तब्दीली, जी उसके वजह जो तब्दीली का अमल जो है ना, वो उसके अंदर से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है तब्दीली के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं ना, माशरे में तब्दीली नहीं नजर आती, तो तब्दीली के लिए क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला के अस्मा बाजी और सिफात। इंसान फिर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलता ना, फिर वो जी शरीयत के मुताबिक चलता है अपनी जिंदगी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, और तब्दीली के लिए इसका मतलब है हमें खुद भी अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात का इल्म हासिल करना चाहिए, और लोगों को भी बताना चाहिए हर लेवल पर, बच्चों को, टीनेजर्स को, बड़ों को, जहाँ जहाँ हम बात कर सके थोड़ा बहुत जरूर बताया करें। अब आगे हम आ जाते हैं, इसी तरह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात अदल, इंतकाम, इनका पता चले तो फिर क्या होता है। जिसने आंसर नहीं किया, अब वो अपने हाथ ऊपर रखे, देखे, ये नहीं कहेगा मैं बोलूं। उसमें आप कर चुकी हैं आंसर। जी उम्मे वो बस हबीबा, नमाज पढ़ के अभी भी सही जवाब। उम्मे हबीबा ने आंसर नहीं किया। जी मैं बताऊं रेशमा, रेशमा शाहिदा परवीन, आप बताइए। जी मैं आजमाइश हबीबा, प्लीज क्वेश्चन जरा रिपीट कर, सॉरी अबाउट दैट। जी, सिफातिल अदल, इंतकाम, गजब, सख्त, उकूबत का पता चलता है ना हमें कि अल्लाह सुब्हानहू व पता तआला के चलता है अंदर ये कि सिफात है, तो फिर क्या इफेक्ट जब होगा हमारे यानी पर। जब कोई आजमाइश आए तो इसको नेमत समझे, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। जैसे हजरत अय्यूब रज़ियल्लाहु वाला तरीका इख्तियार हमें करना चाहिए, और उसमें सब्र ढूंढना चाहिए, खैर ढूंढने ठीक है, के वो लिए मुसीबत को बिल्कुल नेमत समझे। आपकी बात सही है, आपकी इस बात सही है, मतलब हमें, मगर इसमें जैसे हमारे मैं इस उम्मे किताब में हबीबा। अगर हम देखें तो अच्छा, उम्मे हबीबा आप बता दीजिए जी। तो ये है, उसमें बताना है, जब अल्लाह ताला अदल इंतकाम ले सकता है तो हमें तो उसका जो नफ्स होता है वो जलील हो जाता है, और उसकी जो सारी कुव्वतें होती हैं वो बातिल हो जाती हैं। और जैसे वो अल्लाह से डरता है, दुनिया की जिंदगी में भी खेल तमाशा ये सब चीजें छोड़ देता है, तो अपने अहकाम को अल्लाह के मुताबिक करता है। जी बिल्कुल ठीक है, और इसमें है नफ्स अम्मारा जो है वो जलील हो जाता है। नफ्स अम्मारा कौन सा नफ्स होता है। मैं बताऊं, गुस्सा जैसे कम हो जो जाता है, बुराई को उभारता है। जी, जो बुराई को भागता है ना, वो वाला नफ्स जो है वो दबता है। जब हमें डर लगता है ना अल्लाह ताला से कि मेरा रब जो है वो गजब भी कर सकता है, वो गुस्सा भी कर सकता है, वो इंतकाम भी ले सकता है, तो फिर इंसान जो है वो बुराइयों से रुक जाता है। ठीक है, और फिर ये मुहर्रमात है, जैसे वो उसकी जो अंदर की वो होती है ना, कि हराम करने की जो ख्वाहिश होती है, वो भी फिर इंसान की कम हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, वजह क्या चीज इंसान को जो है तवक्कुल से भर देती है। ये कौन बताएगा। एक सेकंड, जिसने कम आंसर किया और तीन चार हैंड से ज्यादा लोग बता रहे होते, कोई नया हाथ रेस हो। बता रेशमा, जी रेशमा, आप बताइए। रेशमा जी, इसमें जब मालूम होता है अल्लाह सुब्हान ताला की सिफात तो किफ़ायत करती है। अल हसीब, इन सिफात का पता चलता है और अपने बंदों की मसरत पर वो कायम है, यानी उनको पूरा करता है। तो उससे फिर इंसान के अंदर जो है ये पैदा होता है कि फिर वो अल्लाह और उनको रिस्क पहुंचाता है, मुसीबतों को दूर करता है, इससे इंसान को ये पता चलता है। तो अल्लाह के साथ हस्बुल्लाह व निअमल वकील, यानी हम पे अल्लाह पे भरोसा करते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं, और ये कि जब उसका हमें मदद पता करना चलता है जी, जी तवक्कुल ये आप सही कह रही हैं। हम कब तवक्कुल से भर जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारा रब जो है अल किफायत करने वाला है, हज काफी होने वाला है। ठीक है, इसमें इसमें आप ये जो कार्ड्स है ना, ये सारी जो है इसमें आपको ये नाम मिल जाएंगे जो अस्माउल हुस्ना के कार्ड्स हैं। जैसे अल किफाया है, तो क्या है, अल्लाह का नाम क्या है इसके इसके लिए, किफायत करने वाला, यानी अल काफी अल होगा ना। काफी, अल काफी। अल काफी, जी जी। तो इस तरह से ना हर नाम का कोई ना कोई असर हो रहा है।
ہمارے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ کا نام الجبار ہے، اس سے کیا ہوگا جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو؟ ابھی حمیرہ طاہر جب جی جبار جی پریزنٹ کرتا ہے صفات عز اور کبریائی کے ساتھ، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی صفت جبار اور اس کی کبریائی پتہ چلتی ہے تو انسان جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا نفس جو ہے اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اس کی عزت کے سامنے اور اس کے غلبے کے سامنے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی جبار ہونے کا پتہ چلتا ہے تو انسان خود بخود جو ہے نا عاجز ہو جاتا ہے اور جھک جاتا ہے، اور اس کے جو ہے نا دل اور جو ہے اور اعضاء اس کے عمل میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی اطاعت میں پھر لگ جاتے ہیں اس کے اعضاء. جی. اور خود جبار نہیں بنتا، اس کو پتہ ہے جی، میرا اور رب الجبار ہے، وہ اس کا جبار غصہ جو ہے نا. غصہ بھی کم ہو جاتا ہے، اس کے مزاج کی تیزی بھی چلی کیا جاتی ہے، بات انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جی 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 بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں آپ فقہ القلوب پڑھنے سے ایک تو رب کے ساتھ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوگا، اور پھر انشاءاللہ الحمد بندوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہمارے معاملات میں بہتری آئے گی. باجی ٹھیک ہے. ہوتا ہے اسی طرح یہ کہ جب کوئی اور؟ غصہ آتا ہے تو پھر جی باجی ٹھیک ہے. اب ہم ریفلیکشنز پہ آ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اور کیا سیکھا ہے اس لیسن سے؟ کوئی بات شیئر کرنا چاہے، کوئی بات ایسی عمل میں آئی ہو، آپ نے سنا اور آپ کے اندر چینج آیا ہو. جی سحرش انصاری. جی باجی، ابھی تک جو میں نے فقہ القلوب پڑھا ہے اس سے میرے اندر تو بہت زیادہ الحمدللہ چینج آیا ہے. جیسے میں پہلے چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتی تھی لیکن غور و فکر نہیں کرتی تھی، لیکن اب جہاں جہاں سے بھی گزرتی ہوں، چاہے سمندر ہو چاہے پہاڑ ہو، میرا غور و فکر یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس رب نے بنائی ہیں انہوں نے ان کو تسبیح بھی سکھائی ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا دنیا میں آنے کا عبادت. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. عالیہ اکبر آپ شیئر کیجیے. میں نے جب سے یہ فقہ القلوب شروع کیا ہے تو مجھے جو ایک کنٹینٹمنٹ کی کیفیت آ گئی ہے، اور یہ کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے تو ایک سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتی اب، کیونکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہے اس چیز میں، اور اگر کوئی پرابلم آ بھی گئی ہے تو اگر میں اس کو اکارڈنگلی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبر سے اور اس سے ہی دعا کر کے اس سے گو تھرو کروں گی تو جو ہے اللہ سے وہ قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ مزید زیادہ بشرا کرے. یاسمین جی اور کوئی اور؟ جی بشرا. بشرا یاسمین باجی، میں نے ایک جی چیز کا یہ جائزہ لیا کہ جب سے میں نے یہ پڑھنی شروع کی ہے نا، اب تو جب سے افعال پڑھنے شروع کیے ہیں پھر زیادہ اس کا اثر ہوا ہے. وہ اس طرح کہ جب کہیں جاتے ہیں اور پھر واپس گھر آ کے نا ضرور اپنا انالیسس کرتی ہوں کہ میں نے نا کیا چیزیں وہاں پہ میں نے بولی، یا معاملات میرے کیا ہوئے، کہاں مجھ سے کمی ہوئی، یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر مجھے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پھر میں اس چیز کو نا پورا پلان کرتی ہوں، پھر میں اس کو سوچتی ہوں کہ مجھے اس طرح یہ بات ان کو کہنی ہے اور پھر اس میں اصلاح کرنی ہے، تاکہ اللہ کا کہیں نہ کہیں ذکر آئے اور ہمارا اللہ پہ اعتماد بڑھتا چلا جائے کہ ہر کام کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اسی سے ہی ہم نے مدد لینی ہے جیسے کہ ہم دوسری چیزوں کی طرف جائیں. الحمدللہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اپنے اندر، یہ فیلنگ بہت اچھی آئی. چھوٹی سی الحمدللہ. بات اللہ ہے سے. جی کون کہہ رہا ہے؟ جی میرا آپ میں طاہر سے باجی چھوٹی سی ایک بات شیئر کرنی ہے میرا کہ ایک جی سیکنڈ میرا ایک سیکنڈ آپ کے اور ایک تو ساتھیوں کے بھی ہاتھ ریزڈ ہے، انہوں نے بالکل ابھی تک کچھ نہیں بات کی. جی رابعہ آپ کے میں پاس ابھی آتے ہیں. رابعہ بات کیجیے. الحمدللہ فقہ القلوب پڑھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سے دوستی ہو گئی ہے، یعنی اللہ سے جس طرح آپ کسی کے ساتھ انٹروڈکشن ہو جاتا ہے نا تو آپ کو اپنائیت کا احساس ہونے لگتا ہے. تو الحمدللہ اس سبق کو پڑھ کے یہ بہت اپنے اندر چینج میں نے فیل کیا کہ اپنے اندر ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے دوستی ہونا شروع ہو گئی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ صبر آنا شروع ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو خود ہی سے اپنے اندر محسوس کرنا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور اس پہ صبر آ جاتا ہے. الحمدللہ یہ چینج الحمدللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا صفیہ اسماعیل آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. سدرا عرفان آپ شیئر کیجیے. السلام علیکم.
वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। जी जी बाजी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने ही इस बुक से मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया। और इस किताब को जब मैं पढ़ती हूँ, मैं काफ़ी डिप्रेशन में होती हूँ, तो लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ती हूँ तो जो अल्लाह ताला से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और जो बॉन्डिंग अल्लाह ताला से होती है इस किताब को पढ़ने से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी रिसेंटली कुछ बहुत अहम लोगों को खोया है। और लेकिन जब थोड़ा सा ईमान डगमगाए, मतलब कि अल्लाह के फैसलों के आगे तो आप कुछ कह नहीं सकते। और लेकिन ये कि ये जो किताब है ना, ये किताब मुझे बड़ा उठाती है कि मेरा जो ईमान अल्लाह पे तवक्कल है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो अलहुदा का जो प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितने, मैं तो कहती हूँ शुक्राने के नफल अदा करें तो वो भी कम है कि घर बैठ के हम इतनी अच्छी किताबों से हम अटैच हैं कि वो हमें बहुत अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं। तो जज़ाकल्लाह अल्लाह खैरन सुब्हानहू कसीरा। व तआला या कि अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा के ऊपर अपनी अपनी नवाजिश है, फरमाए उस्ताज़ा मोहतरमा के ऊपर और हमारे उस्तादों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, जो खोल खोल के हमें एक्सप्लेन करते हैं सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस लास्ट हम ले लेते हैं सफिया से। जी सफिया, जी बात कीजिए। किताब पढ़ने से बहुत ही फायदा हुआ है। इसमें आराब लगाते हैं, तर्जुमा लिखते हैं और बहुत सी बातें बाजी जो नहीं मालूम थी वो इससे हमें मालूम हुआ, बहुत हमें फायदा हुआ है। जज़ाकिल्लाह जिन्होंने ये शुरू की है किताब, तो हमें बहुत फायदा हुआ है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जनाब। ठीक है, अब इसमें आप देखें आपके लेसन में एक लफ्ज आया था मुनाफसत। ठीक है, इसको ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया था। मुनाफसत का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? ईमान दानिश, सिद्दीका आप अनम्यूट हुई हैं। जी सिद्दीका आप बताना मुनाफिक का चाहें? जी मुनाफसत क्या लफ्ज कोई बोला और? आपने? मुनाफसत मैं गजाला तारीख बताऊं? मुकाबला जी करना। बता दीजिए। जी मैं मुकाबला करना, ठीक है। सही है, मुकाबला करना। और किस चीज में मुकाबला करना? यहाँ पे क्या बात हो रही है? दीन के मामले में दीन के मामले में, खैर के कामों दीन में। की खिदमत करके दीन खुशी की पैदा खिदमत, होती है। सिंपल आप लिख लीजिए ना, इसको सिंपल अल्फाज में कर लीजिए, नेकियों में आगे बढ़ना, नेकियों में कंपटीशन करना। ठीक है, तो जब हम देखें फिकुल कुलूब भी खाली फिकुल कुलूब तो नहीं है ना। फिकुल कुलूब में क्या चीज डिस्कस हो रही है? अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात डिस्कस हो रहे हैं, राइट। तो अल्लाह ताला की जब हम अस्माओ सिफात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पढ़ते हैं खालिस नियत के साथ अल्लाह ताला के बारे में जानने के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर क्या आ जाएगी? फिर मुनाफसत आ जाएगी। और मुनाफसत क्या है? नेकियों में दौड़ना, एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने की, सबकत करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह ताला इसमें हमें ट्राई करना है, क्योंकि ये नेकियां ही हैं जो हमारे काम आएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल के साथ। और आपका होमवर्क ये है कि आप लेसन को आप देखें और इसमें जो है आप जो बात आपके दिल को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है या कोई और भी बातें जो भी अच्छी लगी हैं आप शेयर करें एज यूजुअल जैसे आप करते हैं। अपनी पसंदीदा कोट जो है उसको आप अपनी डायरी में तर्जुमे के साथ जो है नोट करें। ठीक है, 3 मिनट है हमारे पास अभी। एक जी छोटी 2 सी बात कोई और ले ले। जी, कोई और कोई बात शेयर करना चाहे तो कर ले। टीचर मैं बात मैं करूं? भी शाहीन, जी कर लीजिए शाहीन। मुझे अभी तक तो रोज ये लगता था कि पता नहीं मर जाएंगे फिर क्या होगा, अब हमें कुछ पढ़ा नहीं है, हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद बड़े इत्मीनान ये हुआ, जैसे आज बताया टीचर ने, कि अल्लाह के पास मरने का भी जो है, हम लोग जो इंतकाल भी होगा तो वो भी हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा होगा। दुनिया की मुसीबतों से भी हम चले जाएंगे और अल्लाह से मुलाकात भी होगी। तो हर आजमाइश जो है, अब एक बात ये भी थी कि हर आजमाइश जो है वो एक नेमत है। अब जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया साधना ने, तो हर आजमाइश मेहनत है। और फिर ये कि दूसरी पहली बात जो है कि दुनिया के फितने जो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे बशर्ते के अल्लाह के
حکم پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور وہ حکم پر کب زندگی گزاریں گے؟ جب ہم تمام معلومات حاصل کریں گے، اور معلومات کب انشاءاللہ حاصل ہوں گی؟ جب ہم کتاب پڑھیں گے۔ بالکل تقلب تو بالکل بارک بہترین اللہ کتاب فیک بارک ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی عثمان انور، آپ لاسٹ بات شیئر کر لیجیے، آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے۔ جی ٹھیک ہے طاہرہ یاسمین۔ جی جی فرحت جی مسعود، آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے۔ جی جب سے آپ سے جڑے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے خشیت بڑھ گئی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ قرآن پاک میں، اب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے جب نام آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کے لیے یہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا اور ہر چیز کا ہمیں بہت زیادہ بڑا، اور اللہ پہ توکل بہت بڑھ گئی ہے سب سے زیادہ، کہ اللہ الحمدللہ تعالیٰ جو چیزوں کو کھو رہے ہیں ہم، یا کسی چیز کو کوئی ہمارے کو نہیں مل رہی، یا پھر کسی چیز سے دور ہو رہے ہیں، تو ویسے بہت پریشانی ہوتی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے بہت صبر دے دیا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ کی توکل پہ سمجھ کے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ جی کے اور صبر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم جمیعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔